کہ دھاڑ دھاڑ کر آپ ایک بے بنیاد بات کو جتنا آپ سیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا آپ کے خلاف عوامی عدالت میں بھی مقدمہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ ایک ٹوٹل انارکی چاہتے ہیں؟ کسی کو نہیں بھولا آج تک وہ آپ کا لہرا کر کنٹینر پہ کھڑے ہو کر سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک، آپ کی تاریخ کا مطالعہ اور آپ کا معلم مجھے دونوں کا پتہ کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر نقص کیا تھا۔ آپ کو تو آج تک یہی نہیں پتا کہ سراج الدولہ جو تھے وہ کس مغلیہ سلطنت کا حصہ تھے؟ وہ تو آزاد ریاست بنگال تھی۔ کس نے آپ کو یہ سبق پڑھایا؟ آپ نے کہا وہ مغلیہ سلطنت اور وہ مسلمانوں کا غلبہ اور یہ کہانی، وہی جیسے آپ نے چین کو اسپین کے ساتھ ملا دیا۔ نہ آپ کا جغرافیہ درست، نہ تمہاری تاریخ۔ کیا مذاق بنا دیے اس ملک کی سیاست کو، ریاست کو، جس کو کہو چور کر دے، جس کو کہو ڈاکو کر دے۔ یہ کوئی طریقہ کار بن گیا؟ یہ کہاں کی بات اور کہاں پہ آ کے رہ گئی؟ یاد رکھیں خان صاحب، پاکستان کو کسی بیرونی سازش جس کا وجود کوئی نہیں، لیکن آپ کی اندرونی سازش سے خطرہ ہے۔ اگر آپ کو نکیل نہ ڈالی گئی، اب میرے جیسے ماڈریٹ لوگ آپ کے اس رویے سے تنگ آ گئے۔ کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی؟ آپ ہر چیز کو کراس کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ یو آر پلئنگ ود دا فائر ایبسولوٹلی، اور اس حد تک آپ جا رہے ہیں کہ آپ کی ذات اتنی بڑی ہو گئی کہ ریاست پاکستان بھی اس کے سامنے چھوٹی نظر آنے لگے۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ جو سلسلہ انہوں نے بنایا پچھلے دنوں سے، آ کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں فالٹ لائنز کو، ٹھیک ہے، نہیں ہو سکا آج تک مجھ سے پاکستان میں ٹیکس کے کلچر کا رواج۔ بدترین مہنگائی، بے روزگاری، لوگوں کو سطح غربت سے بالکل پاتال میں پھینک کے رکھ دیا، اور پھر کہتے ہو کہ میں اچھا کر رہا تھا اور آپ میرے ایک اتنا انکمپیٹنٹ۔ یہ کوئی سازش تمہارے خلاف کسی نے کرنی تھی؟ بد زبان ہے کہ کسی کی عزت اس سے ایک اتنا جاہل شخص جو کہ اپنے پبلک ڈیمینر کے اندر اتنا بد زبان ہے کہ کسی پبلک آڈینس کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کی عزت اچھالنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسے انسان کی بات کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی لارج فالوئنگ مل سکتی ہے؟ اگر خطرہ ہے تو تمہارے وجود سے ہے پاکستان کو۔ اگر خطرہ ہے پاکستان کی سوسائٹی کو، تمہارے وجود سے خطرہ ہے، جس کو تم انتشار کا شکار کرنے روز اترتے ہو، بلا ناغہ اترتے ہو۔ اور آج سے نہیں، مجھے یاد ہے وہ چین کے صدر کا دورہ بھی، جب تم اپنے چند بلوائیوں کو لے کر اسلام آباد کے دارالخلافے پہ جا کے بیٹھ گئے تھے، میں اپنی جماعت میں چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ یہ شخص پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، اس کا بندوبست کریں۔ یہ آج بھی نقصان کرے گا، یہ کل بھی نقصان کرے گا۔ میں نے ہر فورم پر یہ آواز اٹھائی۔ جس کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں، کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ یہاں پر سی پیک کے اوپر عمل درآمد کرانے، ایم او یو سائن کرنے، معاہدہ دینے، پاکستان کے اندر سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگز کو ختم کرنے، پاکستان کے اندر انڈسٹریل پارکس بنوانے، یہ سب کرنے چائنا آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کرنے آ رہا ہے۔ لیکن یہ شخص وہاں مجمع لگا کے اپنے چند حواریوں کے ساتھ پاکستان کے کیپٹل، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو ہمارا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، باقی جتنے اسٹیبلشمنٹ کے دفاتر، ان کے سامنے چند بلوائیوں کو لے کے بیٹھا تھا اور پاکستان کے اندر وہ حال پیدا کر رہا تھا کہ خدا نخواستہ کہ صومالیہ کی تصویر نظر آئے۔ یہ میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا، کسی کو بھولا نہیں۔ اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، چھوٹے جرائم نہیں ہیں، اور ایسے سنگین اور گھنانے جرائم ہیں۔ میں برا سمجھتا ہوں کہ جب آپ غداری کے فتوے بانٹتے ہیں، میں اس کو کوئی غداری کا تمغہ دینے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو وہ اقدامات بتا رہا ہوں جس کے ساتھ اس شخص کی تاریخ اٹی پڑی ہے۔ اس کے ایک ایک اقدام کو آپ دیکھیں، کسی پیمانے پر جانچیں، وہ حب پاکستان میں نہیں ہے، وہ بغض پاکستان میں ہے۔ یہ شخص کسی ایک خاص ایجنڈے پر ہو سکتا ہے، اور مجھے اس چیز کے میرے پاس ایویڈنسز ہیں، تاریخ ثابت کرے گی کہ جو یہ کر رہا ہے، یہ تقسیم در تقسیم کرنا چاہتا ہے۔
یہ شخص پاکستان کی ریاست کی بنیادیں ہلانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے آئین کو ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں سمجھتا. اس کے لیے اقتدار ہو تو یہ آئین اس کو بنیاد بنا کر دے کہ ایسے عمل کرنا ہے. اگر اس کے خلاف اس آئین پاکستان کے اندر کوئی بھی ایک ایسا پہلو ہو, ان ورکوں کو یہ اپنے ان عمر سرفرازوں کے ہاتھوں, قاسم سوریوں کے ہاتھوں, جو کہ اس ریاست پاکستان کے آئین کے اوپر ایک کالک سے زیادہ نہیں ہے, ان کے ہاتھوں یہ پامال روز کرواتا ہے. میں بھی دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اگر فیصلہ عوام نے کرنا ہے, there is a divided thought کہ ایک جھوٹ ہے اس پہ کمیشن کیا کرنا ہے. اب میں اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں ود ان دا پارٹی کہ نہ صرف میرا گورنمنٹ سے, فیڈرل گورنمنٹ سے یہ اصرار ہے کہ یہ ایک ایسا, کیونکہ اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس. کون سی غداری, کیسی غداری, کون سے کریکٹرز. یعنی میں اس کے خلاف اس سیاست میں شامل ہوں کہ اس کی حکومت گرے. میں نے پنجاب اسمبلی کے ممبران کے ساتھ آج سے 6 ماہ پہلے غضنفر چھینا مجھے آ کر اوتھ پر کہیں کہ اس نے پچھلے بجٹ کے دوران مجھ سے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کی پالیسیوں پہ عدم اعتماد ہے اور 30 کے قریب اراکین آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. کیا یہ علیم خان صاحب کے اوپر قائم مقدمات اس عدم اعتماد پر ہوئے؟ کیا وہ کسی سفارتکار کے کہنے پر آئے؟ کیا یہ جو اسد کھوکھر ہیں ان کو کسی نے کہا کہ کب سے ان کی ناراضگی ہے؟ ان میں سے کون شخص اس عدم اعتماد کے موقع پر اپنی پارٹی سے ڈیفیکٹ کیا؟ کیا جہانگیر خان ترین کے اوپر قائم مقدمات اب آپ کو یاد آیا کہ وہ مجھ سے یہ نفع لینا چاہتے تھے؟ جب آپ ان کے پیسے پر پل رہے تھے, آپ کے گھر کا کچن چل رہا تھا, آپ کی پولیٹیکل پارٹی علیم خان کی اس کرٹسی کی بیسس پر جس پر آپ نے یہ اپنا پورا سٹرکچر بنایا وہ آپ کے ساتھ کر رہے تھے, تو تب آپ کو ان کے وہ روڈا کے ساتھ معاملات یاد نہیں تھے؟ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, بیکاز وی نو اٹ. ہم ذاتی طور پر ان اصحاب کو بھی جانتے ہیں اور آپ کو بھی جانتے ہیں کہ آپ ایک فری لوڈر ہیں. آپ نے زندگی میں اپنی جیب سے کبھی خرچ نہیں کیا. تو ان لوگوں کے پل رہے تھے. اب آپ کے پاس کچھ چند ایسے نہیں ہوں گے, حکومت کے بعد آپ کے پاس آ گئے, شکلیں بھی نظر آتی ہیں, ہمیں پتہ ہے. لیکن وہ خدا کا خوف کریں, یہ مت سمجھے کہ زبان صرف آپ کے پاس ہے. جب بات نکلی ہے تو اب دور تک جائے گی, رستے میں نہیں رکے گی. ہم چاہتے تھے کہ کچھ سینیٹی پریویل کرے. ہم چاہتے تھے کہ آپ نے جو اس ملک کے اندر میس کریٹ کیا ہے اس کو کوئی ریشنلٹی آ جائے, کوئی بہتر مناسب طریقے سے سیاست آگے چلے, بہتر مناسب طریقے سے. ان 22 کروڑ لوگوں کا گناہ کوئی نہیں ہے جن کے اوپر روز اس طرح کے آپ کے اس عذاب کی وجہ سے وہ کس طرح سے گزر رہے ہیں, کیسی کیفیت سے گزر رہے ہیں. نہ ان کی کوئی ویلفیئر کی بات ہو پا رہی ہے. گورننس کو پالیٹکس نے ڈومینیٹ کر لیا ہے. پالیٹکس کے کیا ایک بیانیہ آ گیا جی, بیانیہ کیا گیا, ٹوٹل ایبسولوٹ نانسنس. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کا اجتماعی شعور اتنا کمزور ہے کہ وہ اس بے بنیاد بات کو تسلیم کر لیں گے؟ حد ہوگی. یہ جو آئین کا غدار ہے, آئین سے بغاوت کرتا ہے, وہ غدار نہیں ہے. یہ جو ملک میں نفاق کے بیج بور ہے وہ غدار نہیں ہے. باقی لوگ غدار ہیں. قومی اداروں کی ساکھ پر حملے کر رہے ہیں وہ غدار نہیں ہے. اور غداری کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ اگر کسی کے ایکٹ نے غداری ڈیمانسٹریٹ کی ہے, عمران خان کی حکومت ختم کرنا, تم کر کیا رہے تھے؟ کون سا وہ مسئلہ تھا جو کسی بھی ملک کو تمہارے سے ہو سکتا تھا؟ حد ہو گئی ہے. پارلیمنٹ کو کمزور کیا, پہلے خود شروع ہوا, پارلیمنٹ کو کمزور کیا, آئین کو پامال کیا, قومی اداروں پر حملہ, ریاستی سیکورٹی کے ذمہ دار اداروں کے اوپر حملہ کر دیا. اگر جس ملک میں, یہ میری بات یاد رکھیں, میں ان اے پبلک اپیل, میں بالکل پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں آئین کی قدر نہ ہو, پارلیمان کی اہمیت اور توقیر نہ ہو, اور سینٹرل اتھارٹی ایروڈ ہو جائے, جو کہ آج آپ کی فوج کی ہے, تو اس کے حالات لیبیا جیسے بنتے ہیں. اور یہ شخص واحد اس مشن کے اوپر. اگر تمہاری کو مماثلت ہو سکتی ہے قبلہ حضور والا عمران خان, محمد شاہ رنگیلے سے ہو سکتی ہے, سراج الدولہ سے نہیں. اپنا کردار دیکھو اور پھر بات دیکھو. حد ہو گئی. دیکھیں جی, دیکھیں گزارش یہ ہے
ایبسلوٹلی ہم اس نانسنس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. یہ عمران خان جو اس وقت جس ڈرائیو پہ نکلے ہوئے ہیں یہ ریاست پاکستان کے وجود کے خلاف ہے, یہ پاکستان کی سیاست اور ریاست کے خلاف ہے. ہماری ان کی پارٹی سے ہمیں کسی اچھے کی امید نہیں ہے. ہم مکمل طور پہ جانتے ہیں کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی جو بھی آئین کے لیے تھوڑی بہت سوچ اس کی ہو سکتی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے, اس نے ڈیمانسٹریٹ کی ہے. میرا شکوہ ایک شکوے کے انداز میں تھا جس میں ایسی تہمت نہیں تھی. میں کر سکتا تھا, کرنے کا حق حاصل ہے. نوبڈی از اے سیکرڈ کاؤ. اگر انسٹیٹیوشن سے مجھے کوئی اعتراض ہوگا میں بات کر سکتا ہوں, لیکن میری بات کے اندر اتنا زہر ہو کہ وہ پوری کی پوری بے بنیاد بات پہ. میں نے جب بات کی تو میں نے اس وقت کچھ اپنے ساتھ ہوئی ناانصافیوں پر بات کی جن پہ میرا کچھ کہنا تھا, وہ آپ کے سامنے ہے. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. لیکن جو کل یہ کہہ رہا ہے اس کو کون شخص ٹالریٹ کر سکتا ہے؟ میری تو اس میں استدعا ہوگی کہ اس کو بالکل اسکاٹ فری نہیں جانا چاہیے. یہ شخص, میں آئی ہولڈ اے رسپانسبل پوزیشن ود مائی, اپنی اس رائے پہ میں قائم ہوں اور میں اپنی پارٹی سے بھی درخواست کروں گا. میں بالکل ٹو آل ایکیڈیمیا, ٹو آل دوز ہو میٹر, یہ بات ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل نانسنس ہے. کبھی میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سازش جنرل باجوہ نے کی ہے, فیض حمید صاحب نے کی ہے اور دیگر جنرلز نے کی ہے. آج عمران خان کہہ رہے ہیں کیا مسائل کی جڑ وہ لوگ نہیں ہیں جو سیاست اور حکومت میں مداخلت کرتے ہیں؟ اور دوسرا میں یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سٹنگ کورٹ کمانڈر فیض حمید صاحب کا نام لیا ہے, تو کیا یہ پارٹی پالیسی ہے یا حکومت بھی ہے یا حکومت کی پالیسی ہے؟ دیکھیں, یہ کیا عمران خان کا حکومت میں آنا مداخلت تھا؟ کیا عمران خان کو حکومت دینا کوئی سازش تھی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کن مذموم مقاصد کے تحت اور کیسی بات کی. میری اگر کوئی ڈومیسٹک ریزننگ ہے بات کی, میں نے جب بات کی میں نے کوئی ڈھک چھپ کے بات نہیں کی, کھلے عام کی, سر عام کی. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز آپ کے سامنے, دو ادارے ہیں نا. ایک ادارہ آپ کے پاس ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تھی. ایک ادارہ آپ کے پاس فورم تھا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے بات کی, سپریم کورٹ کے اندر بات ہوئی. اگر میں کہیں پر غلط بات کروں گا, میں غلط کروں گا تو آئی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا جس بات پر میں آج اگریوڈ ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ واحد شخص محب وطن ہے اور جو اس کی بات کو ماننے صرف وہ محب وطن ہے اور باقی سب لوگوں کو غدار کہنا ہے اس نے؟ کیسے لائسنس دے سکتے ہیں الفت صاحب آپ یہ؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ میرے دو سوال ہیں, آپ سے ایک پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک بڑے اب چل رہا ہے جو معاملہ, اس میں آپ نے روڈا کا بھی ذکر کیا, اس میں ریپ خان نے بھی بتایا کہ یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. اس حوالے سے کیا حکومت پنجاب اس کی تحقیقات کروائے گی؟ اور دوسرا جو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے صوبے میں, گورنر کے پاس اب کل رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے, اگر وہ نہیں جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ مجھے صدر نے لگایا, حالانکہ وہ آرٹیکل 6 نہیں, وہ آرٹیکل 100 نہیں پڑھ رہے, وہ اگلے آرٹیکلس کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اس سوال کا جواب آئین کی روح سے تو دیا نہیں جا سکتا. یعنی وہ اب کیا کہہ سکتے ہیں, تو اگر وہ نہیں جاتے تو پھر ان کو جانا چاہیے, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. روڈا کے حوالے سے جو یہ رابی ریور جو منصوبہ بنا, اس پر کیا تحقیقات کو حکومت پنجاب کرے گی؟ آئی ٹیک دس لاسٹ کوشچن, پھر عطا نے بات کرنی ہوئی. دیکھیں, گورنمنٹ پراپرلی فارم ہو جاتی ہے کیبنٹ کی فارمیشن کے بعد. اس ساری صورتحال کو دیکھ کے پھر آپ سے بات کریں. ایک سیکنڈ ابراہیم, پہلے آپ کر لیں. آج آپ حکومت میں ہیں اور آج آپ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کر رہے ہیں. کل آپ مداخلت کر رہے تھے, عمران خان کل حکومت میں تھے, مداخلت کر رہے تھے, آج مداخلت. آپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, انہوں نے کہا تھا جن سے جو غلطی ہوئی ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھ کے کمیشن بنائیں تاکہ ملک کو آگے کی طرف لے کر چلے, ملک آگے بڑھے. تو اس وقت آپ پارلیمنٹ خدمت میں ہیں, حکومت میں ہیں, تو کیا ایسی کوئی اجتماعی سوچ ہے؟ عمران خان صاحب نے تو بالکل آپ سے پھٹی کی ہوئی تھی, نہیں بات کرتے, جب آپ حکومت میں ہیں
कोई इस तरह की क्या कोई सोच है कि ट्रुथ कमीशन बने, कोई इस तरह का चीज हो, मुल्क आगे बढ़े? देखिए इब्राहिम, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैंने आपसे पहले 2 बार इसी बात का जवाब आपसे दिया। मैं कतन मदासराई नहीं कर रहा। मेरी रीजनिंग हो सकती है, मैं नाराज़ होता हूँ सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के किसी फैसले से नाराज़ होता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करता हूँ, मेरा हक है। मेरा अगर बाहमी रियासती अदारों में अगर कहीं मेरा कोई इत्तफाक़ राय नहीं होगा, मेरा हक है, मैं अपनी डोमेस्टिक सतह पे बात कर सकता हूँ। बट खुदा न ख्वास्ता मैं ये नहीं कर सकता कि मैं बैरूनी साजिश के ताने बाने पार्लियामेंट पे भी डाल दूँ, रियासती अदारों पे भी डाल दूँ। इन दो की मुमासलत आप नहीं कर सकते। ये आप सख्त इस चीज़ के अंदर इसको डिफ्रेंशिएट करें प्लीज़। मेरी अगर कोई तनकीद थी रियासती अदारे पे, उसके खदोखाल मुख्तलिफ थे। मेरी आज की इस बात का और उस बात का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कतई तौर पर इस चीज़ के साथ इसको बाय नहीं करता। मैं ये कहता हूँ, देखें, ना मेरी हर्जा सराई ना मेरी मदा सराई, मेरा सिर्फ एक ही मामला है कि इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये 2 पैरामाउंट प्राइमरी कंसर्न्स हैं हमारे। अगर ये शख्स आज उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और अपनी ज़ात की अना की भींट चढ़ा रहा है, तो हम इसके ख़िलाफ़ अपना हर चारा जोई का हक रखते हैं।